بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرقين ورب المغربين لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگوار کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، بلند آواز میں درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم شامل ہوں، اتنی بلند آواز میں درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عرض کیا اس سے پہلے کی مجلس میں کہ خداوند متعال کچھ ریلیشنز کو بہت پسند کرتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ ان ریلیشنز کو خراب کرے اور توڑ دے، جس میں سے کہ دو ریلیشنز مخصوصاً شیطان چاہتا ہے کہ وہ برقرار نہ ہو اور وہ مضبوط نہ ہو، جس میں سے پہلا ریلیشن تھا فیملی کا ریلیشن اور فیملی کی بانڈنگ، دوسرا ریلیشن ہے رہبر الہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور مومنین کا ریلیشن۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن مضبوط بنے، بس وہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن ٹوٹ جائے، تو وہ الگ الگ حربوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن خراب ہو جائے اور یہ ریلیشن ٹوٹ جائے۔ اگر یہ ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے تو مومنین کسی بھی طرح کا رشد اور کمال حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ اسی پست دنیا میں اور جو حیوانی کوالٹیز انسان میں ہوا کرتی ہیں اسی میں وہ بزی رہتے ہیں اور وہ انسانی کوالٹیز کو حاصل نہیں کر پاتے، بس وہ اسی دنیا میں مشغول رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، ان کا دھیان تک نہیں جاتا کہ خداوند متعال نے کچھ ایسی کوالٹیز بھی رکھی ہے جو انسانی کوالٹیز ہے، جیسے شجاعت، جیسے معاف کر دینا، جیسے ایثار، قربانی، یہ ساری کوالٹیز انسانی کوالٹیز ہے اور اللہ نے اسے انسان میں رکھا ہے۔ انسان کب ان کوالٹیز کو اپنے اندر اجاگر کر سکتا ہے اور کب اسے اپنے وجود میں لا سکتا ہے؟ جب وہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو ولی خدا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم کرتا ہے، تب انسان آمادہ ہے کہ اب وہ کوالٹیز جو واقعاً یعنی نورانی کوالٹیز ہے اور خداوند متعال کی کوالٹیز ہے، جسے معصومین علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے تسلیم ہو کر، کاملاً تسلیم ہو کر اپنے اندر ان ساری کوالٹیز کو تجلی عطا کی ہے، اور اب ہم جو مومنین ہوا کرتے ہیں وہ جب زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے جب ہم تسلیم ہو گئے تو اب وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بھی تجلی کرے گی اور وہ ظہور پائے گی ہمارے اندر وہ کوالٹیز۔ بس لازم اور ضروری ہے کہ ہم زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو۔ دیکھیے یعنی کیوں اماموں نے، اہل بیت اطہار نے اس تسلیم ہونے کو اور اس ولایت کو اتنا امپورٹنس کیوں دیا ہے؟ یعنی اگر ہم لوگ غور کریں، جتنی بھی حدیثیں اگر ہمیں اس باب کی ملتی ہے ولایت کی اور امامت کی، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں بتایا گیا ہے اور ایمفسائز کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے کہ آپ کو امامت کو قبول کرنا ہوگا۔ یعنی ایک شخص اگر اتنی عبادتیں کرتا ہے اور اتنے سجدے کرتا ہے کہ سجدے کرتے کرتے اس کی گردن جدا ہو جائے، یا وہ اتنے حج یا عمرے انجام دیتا ہے کہ سعی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان اس کی موت ہو جائے، یا اتنا انفاق کرتا ہے کہ وہ کوہ احد کے جتنا سونا اگر وہ انفاق کرتا ہے، لیکن اگر ولایت اہل بیت اطہار اس کے دل میں نہ ہو، یعنی اس نے قبول نہ کیا ہو اور وہ اہل بیت اطہار کے سامنے تسلیم نہ ہو، تو اب یہ ساری عبادتیں اس کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو کیوں اتنا امپورٹنس ہے اس بات کا، اسے آج کی مجلس میں یعنی تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے۔ دیکھیے، اللہ کی بندگی کرنا اصل یعنی جو خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کے بندے کمال تک پہنچے تو اس کی بندگی کر کے کمال تک پہنچے گے۔ یہ بندگی کرنا، اس کے کچھ کنڈیشنز ہوا کرتے ہیں۔ اس کے کنڈیشنز میں سے یہ ہے کہ یہ بندگی پرچم ولی خدا کے تلے ہو، یعنی جو امام ہے وہ امام حق ہو۔ اگر امام حق ہوگا تو اب جو بھی عمل ایک بندہ انجام دیتا ہے تو وہ عمل اسے خدا سے نزدیک کرتا ہے، لیکن اگر یہ عمل
جب ایک بندہ انجام دیتا ہے لیکن وہ ولی خدا کے پرچم کے تلے اگر نہ ہو تو اب یہی عمل اسے اللہ سے دور کر دیتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں اگر ایگزامپل دیکھیں گے تو ہمارے سامنے اس کا ایگزامپل جو ہے وہ سعودی عرب ہے کہ سعودی عرب بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ لوگ بھی توحید کا دم بھرتے ہیں، لیکن پوری طرح سے کفر کے سامنے تسلیم ہے، پوری طرح سے امریکہ اور برٹن کے سامنے تسلیم ہے، پوری طرح سے جتنا ہو سکتا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. یمن پر پوری طرح سے بمبارڈنگ کی ہوئی ہے، کئی سالوں سے 2015 سے کنٹینیوسلی بمبارڈنگ ہو رہی ہے یمن پہ، اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، بچے بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پینے کو پانی تک نہیں ہے، اور پوری طرح سے سعودی عرب تسلیم ہے، جبکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور دوسرے اعمال کو انجام دے رہے ہیں. لیکن کیا فرق ہے ان میں اور مومنین میں؟ دیکھیے یہاں پر تھوڑا غور کیجئے، اگر پوری کمپلیٹ انشاءاللہ اگر مجلس سنیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کفر کے سامنے تسلیم ہو گئے، اور مومنین جو ہے اتنے ظلم سہنے کے بعد، اتنی مصیبتیں اور مشکلیں اٹھانے کے بعد بھی ظلم کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے مومنین نے اپنے آپ کو ولی خدا کے سامنے اور اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم کیا ہے. بس لازم اور ضروری ہے یہ دیکھنا کہ وہ انسان یا بندہ کس کے سامنے تسلیم ہے. کبھی بھی یہ نہ دیکھے کہ بندہ کتنے اعمال انجام دے رہا ہے، کتنے نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے روزے رکھ رہا ہے، کتنے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر ہم خوارج کو دیکھتے ہیں تو خوارج ایسے اعمال انجام دیا کرتے تھے کہ نارمل انسان اصلاً انجام نہیں دے سکتا. لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا تھا؟ وہ بھی اصول دین اور فروع دین کو مانتے تھے. اگر ہم لوگ اصول دین جو شیعہ کہتے ہیں کہ 5 ہے، لیکن اگر عام میں مسلمانوں میں دیکھا جائے تو اصول دین جو ہوتے ہیں وہ توحید، نبوت اور معاد، یہ 3 کو وہ مانتے ہیں. تو اگر اصول دین اور فروع دین تو سیم تھے. کیا فرق تھا خوارج میں اور مومنین میں؟ خوارج کے پاس ولی خدا نہیں تھا، امامت نہیں تھی اور ولی خدا کی پیروی نہیں تھی. کیونکہ ولی خدا کی پیروی نہیں ہے اور پرچم حق کا اٹھانے والا ان کے سامنے کوئی نہیں ہے، ولی خدا انہیں گائیڈ کرنا اور ہدایت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی خوارج جو اتنے اعمال انجام دے رہے تھے یہ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ولی طاغوت ہے، ولی الشیطان ہے ان کا ولی. بس لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انسان کس کو فالو کر رہا ہے، اس کا امام کون ہے. دیکھیے یہاں پر آئے ہم لوگ آ کر امام رضا علیہ السلام، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب مدینے سے مرو کی طرف جا رہے تھے، مشہد کی طرف جا رہے تھے، تو جب نیشاپور پہنچتے ہیں تو وہاں پر 70,000 محدثین، حدیث لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کاغذ اور قلم لے کر، اور امام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ ہمارے لیے ایک حدیث بیان فرمائے. کہ یہاں پر امام رضا علیہ السلام وہ مشہور حدیث جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، گولڈن چین کے نام سے مشہور ہے، اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. وہ حدیث کا مضمون اس طرح سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اس کے بعد میں امام رضا علیہ السلام پردہ ڈال دیتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی سواری آگے چلے جاتی ہے. اس حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ ہم آپ کے سامنے کر دیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی کا مطلب ہوتا ہے میرا قلعہ ہے، میرا فورٹ ہے. جو بھی فمن دخل حسنی، جو بھی اس قلعے میں اور اس فورٹ میں داخل ہوگا، امن من عذابی، میرے عذاب سے بچ جائے گا، میرے عذاب سے امان میں رہے گا. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا فورٹ ہے،
جو بھی اس فورٹ میں داخل ہو جائے گا، یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، جو بھی میری عبادت کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے احکام کو فالو کرے گا، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اب جب سواری تھوڑی دور آگے جاتی ہے، پھر امام رضا علیہ السلام اپنے محمل کو ہٹاتے ہیں، اس پردے کو ہٹاتے ہیں، واپس آتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور پھر لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں، اور امام کہتے ہیں بے شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یعنی اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، میں ان کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن ہوں۔ یہ جو حدیث میں نے بیان فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بے شروطہا، یعنی اس کے کچھ کنڈیشنز ہے کہ آپ عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کے کنڈیشنز میں سے یہ کنڈیشن ہے کہ انا من شروطہا، آپ کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، آپ کو مجھے میرے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کمالات کو حاصل کرو، آپ چاہتے ہو کہ رشد حاصل کرو، آپ چاہتے ہو کہ قرب اللہ حاصل کرو، لازم اور ضروری ہے کہ زمانے کے امام کے سامنے انسان کو اور ہر بندے کو تسلیم ہونا پڑے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو تسلیم کرے گا تبھی وہ کمال کو اور قرب اللہ کو حاصل کر سکتا ہے، وہ منزل لقاء اللہ کو حاصل کر سکتا ہے اور منزل رضوان کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا۔ اس لیے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مفسرین ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، علی ابن ابراہیم قمی، یہ اور دوسرے بھی محدثین اور مفسرین یعنی جو تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے اور امام سجاد علیہ السلام سے بھی یہ نقل ہے کہ توحید اشہد ان علی ولی اللہ تک ہے۔ یعنی دیکھیے، کوئی آتا ہے ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ یا امام، یہ جو قرآن میں آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 30 کہ جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے لوگوں کو الہی فطرت پر خلق کیا ہے۔ تو وہ آنے والا پوچھتا ہے امام سے کہ یہ الہی فطرت کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام اس سے جواب دیتے ہیں کہ ہیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد جب امام نے یہ تیسرا جملہ کہا یعنی علی ولی اللہ، اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں ہونا الہ ہونا التوحید، یعنی یہاں تک توحید ہے۔ یعنی توحید کو اگر ہمیں ماننا ہے، کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور رسول خدا کی نبوت کو نہ مانے، اس نے اصلاً خدا کی وحدانیت کو نہیں قبول کیا ہے، خدا کی توحید کو قبول نہیں کیا ہے۔ خدا کے احکام کو اگر اسے کسب کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اسے پانا ہے، رسول خدا کے بغیر وہ اللہ کے احکام کو پا نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں قبول کیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے بعد کا جملہ جو ہے کہ علی ولی اللہ، یعنی اللہ نے رسول خدا کو حکم دیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اعلان کرے اور اپنا جانشین پہچنوائے لوگوں کو کہ میرے بعد میرے جانشین امام علی علیہ السلام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد تم دین پر قائم رہو اور تم مجھے حوض کوثر پر ملو اور تم بہشت میں میرے ساتھ رہو، لازم اور ضروری ہے کہ تمہیں امام علی علیہ السلام کو اپنا مولا اور اپنا امیر ماننا پڑے گا۔ جس طرح سے غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جب ایک شخص آتا ہے اور آ کر سأل سائل بعذاب واقع، کہ آ کر رسول خدا سے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے طرف سے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ حکم آپ نے اپنے طرف سے دیا ہوگا تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اور اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوگا
تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. یہاں پر دیکھیے بہت جالب ہے، یہ شخص امام علی علیہ السلام سے اتنا بغض اور کینہ رکھتا تھا کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اصل میں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میرے دل کو نرم بنائے اور میرے دل میں اتنی کیپیبلٹی عطا کرے کہ میں اللہ کے حکم کو مانوں. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. اور سب لوگ دیکھتے ہیں غدیر خم میں، اور سارے مورخین نے لکھا ہے اسے کہ جب وہ شخص رسول خدا کے خیمے سے نکلتا ہے اور تھوڑی دور جاتا ہے تو اس پر آسمان سے ایک پتھر گرتا ہے اور وہیں پر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اگر کوئی علی ولی اللہ کو نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول خدا کی بات کو نہیں مانا، یعنی اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا. جس نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو توحید ہے وہ علی ولی اللہ تک ہے. بس لازم اور ضروری ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو اور ہر بندے کو اس جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرے تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک کے کلمہ پڑھے اور وہاں تک کہ اپنی توحید کو سٹرونگ بنائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں یہی توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا وہ الف کی طرح ہے کہ جب آپ نے الف کہہ دیا تو اب آپ کو بے کہنا ہے، تے کہنا ہے، اور حتیٰ یعنی لے کر یا تک کے جانا ہے آگے، تاکہ آپ کو پوری عربی پڑھنی آئے، پورا قرآن پڑھنا آئے. یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ توحید کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الف کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور یا تک جانا ہے، یعنی علی ولی اللہ تک جانا ہے. بس لازم اور ضروری ہے کہ انسان ولی خدا کے سامنے تسلیم ہو. دیکھیے آئے ہم آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ولایت کا اور امامت کا ہونا. ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس طرح سے ایک بہت بڑی شپ کو ہم تصور کریں، اس شپ میں شپ چلتی ہے اور سمندر میں آگے جاتی ہے. سمندر میں جب آگے جاتی ہے اور جب بیچ سمندر میں پہنچتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کمپاس باکس نہیں ہے، جسے قطب نما کہتے ہیں. قطب نما اس کے پاس نہیں ہے، کمپاس باکس اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، وہ رائٹ کی طرف ٹرن لے یا لیفٹ کی طرف ٹرن لے، کیسے وہ آگے بڑھے. یعنی اس طرح سے سوچئے کہ اندھیری رات ہے اور کوئی سٹارز بھی نہیں دکھ رہے ہیں اور نہ ہی چاند ہے، اور اگر دن ہے تو دن میں سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے کسی بھی ریزن سے. اب یہ شپ آگے کیسے جائے، یعنی اس کے پاس کیا وہ علامتیں ہیں جس سے وہ آگے بڑھے. اگر اس کے پاس کمپاس باکس نہیں ہے تو وہ آگے کیسے جائے گا. جس طرح سے یہ کمپاس باکس پوری شپ کو آگے لے کر جاتا ہے اور اس کے ہدف تک اور اس کے ڈیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے، اسی طرح سے امامت کا اور امام کا رول ہوتا ہے کہ دین میں امام کا رول اتنا ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے ایک کمپاس باکس کا ہونا ایک شپ میں. جتنا وہ شپ ایڈوانسڈ ہوگی اور جتنی وہ لگژریس ہوگی اتنی فاسٹ وہ اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر کمپاس باکس نہ ہو تو وہ اپنے ہدف سے دور چلے جاتی ہے. بس دیکھیے یہاں پر یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، نماز شب پڑھے اور بہت روزے رکھے، دنوں میں روزے رکھے اور دوسرے بڑے بڑے اعمالوں کو انجام دے، بہت زیادہ قرآن پڑھے اور قرآن کو ختم کرے، یہ ساری چیزیں انسان جب انجام دے تو وہ کیسے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کو یعنی یہاں پر سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے جیسے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دوسرے جو اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ہیلپ کرنا، یہ سب جب ہم انجام دیتے ہیں اعمال تو یہ ہمارے روح کو سٹرونگ بناتا ہے، ہماری روح سٹرونگ ہوتی ہے. لیکن اب وہ روح جو سٹرونگ ہو گئی یہ ہمیں
کس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کون ہے جو ہمیں ڈائریکشن بتائے گا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام ہوا کرتا ہے، امام حق۔ اگر ہم اعمال کو انجام دے اور ہماری روح اسٹرانگ ہو تو اب ہم ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے کر جائے گے یہ کون فکس کرے گا؟ یہ کون ہمیں سمجھائے گا؟ یہ امام ہے جو ہمیں سمجھائے گا۔ دیکھیے اسے ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ انسان کھانا کھاتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے باڈی کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس کے باڈی کو کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اور منرلس اور وٹامنس کی ضرورت ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس سے اسے یہ سارے جو ضرورتیں ہیں اور اس کے باڈی کی نیڈز ہے وہ فلفل ہوتی ہے اور انسان طاقتور بنتا ہے اور مضبوط بنتا ہے۔ اب جب اس کے باڈی میں طاقت آ جاتی ہے، اب اس طاقت سے وہ کیا عمل انجام دے؟ وہ چاہے تو کسی پر ظلم کر سکتا ہے اور بہت بڑا بدماش انسان بن سکتا ہے، یا اگر وہ چاہے تو اسی طاقت سے اور قدرت سے جو اس نے کھانا کھانے کے بعد ایکوائر کی ہے، اسی طاقت اور قدرت سے وہ چاہے تو کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نیک اعمال انجام دے سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے اور دوسرے اعمال انجام دے سکتا ہے۔ وہ کون ہے جو اسے کہہ رہا ہے؟ یعنی کیا کھانا کھانا اسے اچھا انسان بنا رہا ہے یا برا انسان بنا رہا ہے؟ کھانا کھانا فکس نہیں کرتا کہ یہ اچھا انسان بنے یا برا انسان بنے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایکسرسائز کرتا ہے یا جم جاتا ہے، جم جانے کی وجہ سے ایک انسان کے مسلز بنتے ہیں۔ انسان کے جب مسلز بنتے ہیں تو بہت وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے مسلز بہت اسٹرانگ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی مسلز جو اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اس سے وہ چاہے تو کسی ایک مظلوم اور بےکس انسان کو مار سکتا ہے اور اس کا پیسہ وغیرہ لے سکتا ہے، اور یہی جو اس کے مسل اسٹرانگ ہوئے ہیں اس سے وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو بے ضرورت یا کسی بھی ریزن کے بغیر کسی پر ظلم کر رہا ہے، یہ جا کر اس مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، یہی اسٹرانگ مسلز کے ذریعے سے۔ کیا اسٹرانگ مسلز اسے اچھا انسان بنا رہے ہیں یا برا انسان بنا رہے ہیں؟ نہیں، مسلز اسے اچھا یا برا نہیں بنا رہے ہیں۔ کھانا اور جو کھانے سے انرجی ملتی ہے وہ اسے اچھا یا برا نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ اس کی تھنکنگ ہے اور وہ کس کے سامنے تسلیم ہے۔ وہ کون ہے جس کی بات یہ سن رہا ہے؟ اس کا امام کون ہے؟ دیکھیے انہیں مارک کرے۔ اب اسی طرح سے آ جائے اب اعمال میں، کہ اعمال انسان کے روح کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ جیسے کھانا انسان کے باڈی کو اسٹرانگ بناتا ہے، اسی طرح سے اعمال یعنی نماز پڑھنا ایک ریاضت ہے، یعنی ایک سختی سہنا ہے۔ یعنی نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ میں باتیں نہیں کرنا ہے۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کنسنٹریشن کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا ایک سختی سہنا ہے، اپنے روح کو مشکلوں میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو سب سمجھتے ہیں اور سب کے لیے بہت واضح ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھانا کھائے، لیکن نہیں کھاتا، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا دل پیاس لگتی ہے اسے، گرمی کے موسم میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور انسان گرمیوں میں روزے رکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے پانی پینے کا دل کرتا ہے، لیکن انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ریاضت ہے۔ یہ اعمال انسان کی روح کو اسٹرانگ بناتے ہیں، لیکن یہ روح کو جب اسٹرانگ بنا دیتے ہیں تو اب یہ روح جو اسٹرانگ روح ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھے گی یا شیطان کی طرف آگے بڑھے گی، یعنی اللہ سے نزدیک ہوگی یا اللہ سے دور ہوگی۔ یہ کون فکس کرے گا؟ یہ وہ فکس کرے گا جس کو یہ مانتا ہے، یعنی جس کی بات کو یہ مانتا ہے، یعنی امام ہے جس کی بات کو یہ مانتا ہے، امام کے سامنے تسلیم ہے۔ دیکھیے اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں اگر ہم لوگ پڑھیں گے اور آبزرو کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو یہ پائیں گے کہ جو معاویہ کے ساتھ تھے وہ اہل نار ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا امام طاغوت تھا۔
اور جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ لوگ جنت میں چلے گئے، وہ لوگ بہشت میں گئے اور اعلیٰ علیین مقام کو حاصل کیا۔ کیوں اس طرح سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے امام حق کے پرچم کے تلے اپنے آپ کو تسلیم کیا۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس کے سامنے تسلیم ہو رہے ہیں، کس کی بات کو مان رہے ہیں، کس کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند متعال نے وحی کی اور الہام کیا کہ اپنے اور میرے درمیان، یعنی حضرت داؤد اور خدا کے درمیان ایسے عالم کو، بندوں سے کہو کہ اپنے اور خدا کے درمیان ایسے عالم کو نہ رکھے جس کے دل میں محبت دنیا ہے، بلکہ ایسے عالم کو رکھے جس کے دل میں محبت ولی خدا ہے، محبت خدا ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں جیسی محبت ہوگی وہ ویسی محبت کو ٹرانسفر کرے گا دوسروں کے دلوں میں، کیونکہ فاقد الشے موتی شے نہیں ہو سکتی ہے، یعنی جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس جب حب دنیا ہے، ایک شخص کے پاس حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے اس کے پاس، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، بہت اچھے ہوٹل میں رہنا پسند کرتا ہے، بہت بہترین کار چاہیے اسے، یہ ساری چیزیں محبت دنیا کو دکھا رہی ہے۔ جو بھی ایسے شخص کی بات کو سنے گا آٹومیٹیکلی وہ حب دنیا کی طرف آگے بڑھے گا، اس کے دل میں بھی حب دنیا آئے گی۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مراجعین ہیں، اگر ہم لوگ آج آئے اور دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی کتنا سادہ زندگی کر رہے ہیں، آیت اللہ خامنئی کتنی سادہ زندگی کر رہے ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی کتنی سادہ زندگی کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ چاہے تو بہترین زندگی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خود اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ بس لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم کس کی بات کو سن رہے ہیں، کس کی بات کو فالو کر رہے ہیں، کس کے سامنے ہم تسلیم ہیں۔ دیکھیں، یعنی اور اسے زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خوارج جو اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اتنے نماز شب پڑھا کرتے تھے، کبھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پیشانیوں پر بہت بڑے بڑے گٹھے ہو گئے تھے، یہ لوگ کس طرح سے یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے، لیکن اعمال بہت سارے انجام دے رہے ہیں۔ اعمال انجام دے کے انہوں نے اپنے روح کو سٹرونگ بنا لیا تھا۔ اپنے روح کو جب سٹرونگ بنا لیا تو اب یہ روح جو سٹرونگ ہے اور بہت قوی ہے، یہی روح آتی ہے، اور کیونکہ ان کا امام ولی خدا نہیں تھا، امام حق نہیں تھا، امام طاغوت تھا، تو اب یہی خوارج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے ظلم اور جور کو انجام دیتے ہیں، کس طرح کے ظلم اور جور کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایک حاملہ خاتون جا رہی ہے، پریگننٹ لیڈی جا رہی ہے، اسے روکتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے، تم کسے فالو کرتے ہو؟ جب وہ کہتی ہے کہ میرا امام امیر المومنین ہے، امام علی علیہ السلام ہے، تو اب یہی خوارج اس پریگننٹ لیڈی کا پیٹ کٹ کر دیتے ہیں، چاک کرتے ہیں، اس بچے کو باہر نکالتے ہیں، اور جب وہ بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی گردن کو جدا کر دیتے ہیں۔ اتنے سنگین اور اتنے جنایت کار ہو گئے تھے، جبکہ یہ لوگ سارے اعمال انجام دے رہے تھے، اپنی روح کو بہت سٹرونگ بنا لیا تھا، لیکن اتنی روح سٹرونگ ہونے کے باوجود یہ لوگ اللہ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ لازم اور ضروری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پرچم حق کے تلے اور ولی خدا کے سامنے تسلیم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہوگا دنیا میں۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ داعش جو عراق اور سیریا میں جب انٹر کرتے ہیں اور آتے ہیں تو خود حاج قاسم سلیمانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور آ کر ایک گھر میں گھس جاتے ہیں، بغداد سے نزدیک جب یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو آتے ہیں اور ایک گھر میں گھس جاتے ہیں۔ گھر میں جیسے ہی گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں
ہسبینڈ وائف اور ان کی 2 بیٹیاں کھانا کھا رہے ہیں، سفرے پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. جیسے ہی گھر والے دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کوئی گھر میں انٹر کر گیا ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. سڈنلی دیکھا جاتا ہے کہ داعش ایک بچی کو پکڑتا ہے اور اس کی گردن جدا کر دیتا ہے اور اس کا سارا خون اس سفرے پر گر جاتا ہے. یہ واقعہ حاج قاسم سلیمانی نے آغا علی سے بیان کیا ہے. دیکھیے یعنی خود ان کے یعنی لفظوں میں اور ان کے حرف ہے. یہ تو کہتا ہے کہ اس بچی کا سر قلم کیا اور سارا خون اس سفرے پر گر جاتا ہے. جب سارا خون اس سفرے پر گر گیا تو وہ داعش اس کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بیٹھے اور یہ کھانا کھائے جس میں اس بچی کا خون گرا ہوا ہے. اگر تم نے یہ کھانا نہیں کھایا تو ہم دوسری بچی کا بھی سر قلم کر دیں گے. بیچارے ماں باپ ڈر جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں. تو دیکھیے یعنی اتنے ظالم تھے یہ لوگ، جبکہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے. تو بس اعمال انجام دینا کرائٹیریا نہیں ہوا کرتا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا اصل یہ ہے کہ کس کی ولایت کو قبول کیا ہے. اگر اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول کیا ہے، یہی اہل بیت اطہار کی ولایت ہے جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے. لیکن اگر ولایت طاغوت اور ولایت شیطان کو قبول کرتے ہیں تو یہی اعمال جس سے انسان کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے اور قوی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، یہی اعمال انسان کو اللہ سے دور لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ کمپوس باکس نہیں ہے، ان کے پاس وہ ولی خدا کی ہدایت نہیں ہے، وہ انسان کامل ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اس سے پہلے کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ شیطان چاہتا تھا کہ مستقیم اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تک پہنچے. اللہ نے کہا اس سے کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ میرے ولی کے سامنے خشوع اور خضوع اور تسلیم ہو. جب تک تم ولی خدا اور میرے نمائندے کے سامنے تسلیم نہیں ہوگے، تمہیں قرب اور تمہیں رشد اور تمہیں کمال حاصل نہیں ہو سکتا. لازم اور ضروری ہے کہ انسان ولی خدا کے سامنے تسلیم ہو. یہی ایک تنہا راستہ ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ اصلاً وجود میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے دوسرا اور کوئی راستہ خلق نہیں کیا ہے. ایک ہی راستہ ہے اور تنہا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے سامنے تسلیم کریں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کربلا میں کہ کربلا میں سارے لوگوں نے، ساری شخصیتوں نے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سامنے تسلیم کیا ہوا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا صبر کر پائے. یعنی روایتوں میں ہے کہ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس یہ ولایت نہ ہوتی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنی مشکلوں کو اور اتنی مصیبتوں کو نہیں سہن کر پاتے. بس وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہے، اتنا مضبوط بنا دیتی ہے؟ وہ ولی خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے. ہاں عزادارو، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سفر کے مہینے میں یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پر پہنچتا ہے. جب شام کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس لٹے ہوئے قافلے کو رکا دیا جاتا ہے. اس قافلے میں بچیاں ہیں، اس قافلے میں بیویاں ہیں، اس قافلے میں امام سجاد علیہ السلام ہے جو بہت بیمار ہے. امام سجاد علیہ السلام کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور گلے میں زنجیر ڈال دی گئی ہے، اور اس قافلے کو رکایا گیا دروازے پر. اور پورے شہر میں ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خروج کیا تھا یزید کے سامنے، ان کا قافلہ لٹ کر آیا ہے اور پورے شہر کو، شام کو سجایا جا رہا تھا. جب یہ دیکھا گیا تو جناب ام کلثوم آتی ہے اور شمر سے کہتی ہے کہ ہمیں اس دروازے سے لے کر جانا جہاں پر کم لوگ ہوگے. لیکن شمر اور خود یزید
یہ حکم دیتا ہے کہ قافلے کو اس دروازے سے لایا جائے جہاں سب سے زیادہ بھیڑ ہو، جہاں سب سے زیادہ ناپاک آنکھیں ہو، جہاں سب سے زیادہ ناپاک دل ہو، اس دروازے سے لایا جائے۔ ہاں عزادارو، لیکن اہل بیت اطہار تو اللہ کی عزت کے سائے میں تھے، کوئی ناپاک آنکھیں ان تک نہیں پہنچ پائی۔ ہاں عزادارو، اس قافلے کو یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا، وہی یہودیاں جو خیبر میں شکست کھائے تھے، جن کے دلوں میں کینہ تھا، جن کے دلوں میں نفرتیں تھی اہل بیت اطہار کی نسبت، جب اہل بیت اطہار کا قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزرا، ہاں عزادارو، یہودیوں نے اپنی چھتوں کے اوپر سے اسی قافلے پر آگ برسائی۔ ہاں عزادارو، یہودیوں نے اسی قافلے پر جو سب سے عظیم شخصیتیں تھیں، جو سب سے پاک شخصیتیں تھیں، جو سب سے محترم شخصیتیں تھیں، پتھر برسائے، پتھر مارے گئے۔ ہاں عزادارو، اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب آگ چھتوں سے پھینکی جا رہی تھی، امام سجاد کے سر پر آ کر یہ آگ گرتی ہے، امام سجاد کا امامہ جلنے لگتا ہے، لیکن ہاں عزادارو، امام سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں امامہ جل رہا ہے، اس آگ کی تپش، لیکن ہاں عزادارو، امام سجاد کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص بھاگا بھاگا آتا ہے، امام سجاد کے سر سے اس آگ کو بجھاتا ہے۔ ہاں عزادارو، کتنا ظلم کیا گیا کہ امام سجاد نے کہا کہ ہاں اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر اگر سفارش کیے ہوتے کہ ہم پر ظلم کرے، اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، اتنا ظلم کیا گیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اس پورے قافلے کو دربار میں لایا گیا، دربار میں سارے بڑے بڑے سیاست مداران کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید بہت خوش ہو رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تشت لایا گیا، تشت میں کیا ہے؟ تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ جب یہ سر لایا گیا، یزید شراب پیتا ہے اور تھوڑی شراب اس تشت میں ڈالتا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی یزید نے یہ کام کیا، امام حسین علیہ السلام کے سر سے قرآن کی آواز آئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گے۔ یزید نے دیکھا امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک لکڑی کو اٹھاتا ہے اور لکڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر مارنا شروع کرتا ہے۔ امام جب بی زینب نے یہ دیکھا، اپنے ہاتھوں کو سروں پر مارنا شروع کیا۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، اتنے سخت منظر تھے کہ جب بھی امام سجاد سے پوچھا گیا، ہاں امام سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، امام سجاد نے بے ساختہ کہا، الشام الشام الشام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الاجل الاکرم۔ سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، اے پاک پروردگار، واسطہ ہے تمام شہدائے کربلا کا، اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارا دامن اور ہمارا ہاتھ اہل بیت اطہار سے کبھی جدا نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، اے پاک پروردگار، واسطہ ہے تمام شہدائے کربلا کا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا،
جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں ہمارا نام شمار فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دیں۔